صفیں پر کل مل کے بیٹھ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے ہمیں جس دنیا میں بھیجا ہے ہم معصوم تھے، بے گناہ تھے۔ اللہ پاک نے مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں ہمیں پیدا کیا، اور یہ جو بدن ہمارا ہے یہ ایک چھلکا ہے، ہماری اصل اس کے اندر ہے۔ یہ چھلکا یہاں رہنے کے لیے ضروری تھا، اس کے بغیر یہاں ہمارا قیام ممکن نہیں تھا۔ اصل ہماری وہی روح ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جس نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ جو خول ہمیں فراہم کیا گیا ہے، یہ خول در خول اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بڑے فتنے ہیں اس کی دشمنیاں ہماری روح بھگتاتی اور اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ اس میں بڑی انا ہے، اس کے رشتے سارے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس فرد کی حیثیت سے پیش ہو۔ فراد آپ کو پتہ ہے، فرد اکیلا، فرد کی جمع ہے، اکیلے ہو کر آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور وہ سارے خول اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جن پر جو ہم نے تم پر خَوَّلْنَاكُمْ ہم نے چڑھائے تھے تمہارے اوپر۔ پیدا ہوتے ہی قوم کا خول، یہ فلاں قوم کا بندہ ہے۔ اب قوم کی ایک ایگو ہے، میری قوم کی ناک نہ کٹ جائے، قوم کی خاطر لڑنا، قوم کی خاطر باطل کا ساتھ دینا، قوم کی خاطر جھوٹی گواہی دینا۔ پھر رشتے ناتوں کا خول ہے، والدین ہیں، پھر ماموں ہیں، پھر چچے ہیں، پھر یہ سلسلہ خول در خول۔ پھر دولت کا خول ہے، حسن کا خول ہے، علاقے کا خول ہے، زبان کا خول ہے۔ ہم ان خولوں میں بند ہوتے چلے جاتے، جس طرح ہارٹ پارٹ میں کسی کو رکھتا چلا جائے بندہ اور اس کے اوپر اس بڑا ہارٹ پارٹ اس کے اوپر آ جائے، ہم قید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم وہ پاس ورڈ بھول جائیں کہ جس کے ذریعے ہم ان خولوں سے نکل سکتے ہیں، تو پھر ان خولوں میں دب کر ہی ہم مر جاتے ہیں۔ اور پھر جب فرشتے آ کے ان خولوں کو توڑتے ہیں، والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم،
پھر مار مار کے ان خولوں کو توڑتے ہیں. اخرجوا انفسکم، نکالو وہ جان جو تم نے یہاں دفن کر دی ہوئی، دبا دیا. وقد خاب من دساہا، خواب و خاسر، ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ رہا جو اس کو پاک کرتا رہا. وہ مرغی انڈے ہلاتی رہتی ہے نا تاکہ بچے کی جلد جو ہے وہ باہر کے خول کے ساتھ نہ جڑ جائے، سٹک نہ ہو جائے، وہ ہلاتی رہتی ہے. اسی طرح اللہ پاک بھی ہمیں حالات کے تحت ہلاتا جلاتا رہتا ہے. کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں. وہ ہلاتا ہے کہ ہم کہیں دنیا سے چمٹ ہی نہ جائیں. پھر وہ پاس ورڈ جس کے ذریعے، جس میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان تمام خولوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، لسانیت سے بالاتر ہو سکتے ہیں، قومیت سے بالاتر ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی یاد ہے. وہ جب بھول جاتا ہے بندہ تو بات ختم ہو جاتی، پھر سب کچھ بھول جاتا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. یعنی جب ہم اللہ کی یاد بھول جاتے تو سمجھے کہ ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں، اپنی سچویشن بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سچویشن میں ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو اکثر و بیشتر ہم ان خولوں کے فتنوں میں ہی پھر دب جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب منافقین اور مومنین جنت کی طرف بھیجے جائیں گے، دیکھیں کفار کا معاملہ تو چکا دیا جائے گا نا. منافقین چونکہ دھوکہ دے رہے تھے اللہ کو، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، فلاں فلاں بھی کرتے تھے، لیکن دل میں اللہ سے نہ رسول سے کوئی محبت نہیں تھی انہیں. تو اللہ پاک بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرے گا. اچھا جی جاؤ، نور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ نور میں کنورٹ ہوتی ہیں، صدقات بھی نور میں کنورٹ ہوتے ہیں. وہاں نور ہی ملے گا. اتنی چارجنگ فلاں کی ہے، اتنی چارجنگ فلاں کی ہے. کسی کی 2 میل کام کرے گی، کسی کی 4 میل کام کرے گی، ختم ہو جائے گی. کسی کی عین وہ جنت اور جہنم کے درمیان جو پل ہے جس کے اوپر نبیوں کو بھی گزارا جائے گا تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ خدا نہیں تھے. اللہ پاک فرماتا ہے نا، اگر یہ کانو آلیاتن، اگر یہ الہ ہوتے، ما وردوہا، کبھی بھی جہنم پر سے گزرنا پسند نہ کرتے. وَإِن كُلٌّ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس میں سے اس پہ وارد ہو کر جائے گا، جہنم پر سے گزر کر جنت میں جائے گا. اور اصلاً بھی جو دنیا میں پیدا کیا گیا وہ اصل میں جہنم کے اوپر سے گزر کر ہی جنت میں گیا ہے. بڑے اس نے امتحان دیے ہیں، بڑے گناہوں سے بچنے کی اس نے کوشش کی ہے، بڑی گھاٹیوں سے بچا ہے وہ، اور پھر منزل تک پہنچے. یہ ایک استعارہ ہے اس کا. تو ان کا نور ختم ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کا نور بس اتنا سارا ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا بس، اور کسی کا اتنا زیادہ ہوگا کہ مدینے میں کھڑا ہوگا اور صنعاء تک ساری زمین روشن ہوگی اس کے نور سے. اس دن یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. نقتبس یہ اقتباس آپ کہتے ہیں، کہیں سے کوئی انگارہ لے لے، چنگاری لے لینا، کوئی ٹکڑا لے لینا، کوئی آرٹیکل کسی کا کوئی حصہ نقل کر لینا، اس کو کہتے ہیں اقتباس، چنگاری لے لینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نقتبس، میں بس وہاں سے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں تمہارے لیے. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہنے والا کہے گا، اب آ جائے گا کہ نور پیچھے ہے، وہاں سے لے لو. اب وہ سمجھیں گے کہ جہاں حساب کتاب ہوا تھا وہاں کوئی ایسا کاؤنٹر بھی تھا کہ جہاں سے ہم نے نور لینا تھا، اور ہم نے نور نہیں لیا اور سیدھے ادھر چلے آئے. کنیکٹنگ فلائٹ میں جنہیں ہوٹل ملتا ہے وہ پھر الگ کاؤنٹر پہ جا کے پھر وہاں کی بکنگ وغیرہ کرتے ہیں، انہیں یاد آ جائے گا. پھر وہ اس کاؤنٹر کی تلاش میں پلٹیں گے اور ان کے درمیان دیوار مار دی جائے گی.
باطنہ فیہ الرحمت و ظاہرہ من قبل العذاب، اس دیوار کے اندر کی سائیڈ پہ رحمت ہی رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب اس دیوار کے دوسری طرف سے پکاریں گے قالوا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یار، اتنی بے مروتی بھی کیا ہے۔ کہنے والا جب کہے گا کہ پیچھے جاؤ لے کر آؤ نور، تو اس کے کہنے کا مقصد ہوگا کہ اب دنیا پہ واپس جا سکتے ہو تو وہاں سے کما کے لاؤ نور، یہاں فری میں نہیں ملتا، ان لوگوں نے کمایا ہوا تو ان کو ملا ہے۔ وراءکم سے مراد وہ میدان حشر نہیں تھا، وراءکم مراد دنیا تھی، انہوں نے سمجھا میدان حشر ہے، پلٹے تو پھر دونوں کے درمیان دیوار مار۔ تو ان سے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں، ایک ہی ڈیرے میں رہتے تھے یار، ایک ہی بس میں ایک ہی شفٹ میں کام کرتے تھے، ایک ہی بس میں آتے جاتے تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، بالکل۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا۔ فتنے کی قسمیں، ایک وہ قسم ہے جس میں اللہ پاک لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، ایک قسم وہ ہے جس میں لوگ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی آزماتے ہیں۔ اللہ آزماتا ہے، فتنے سے مراد ہے، اور پھر لوگ آزماتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، وہ لوگوں کے فتنے کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ وہ آزمائش ہے۔ تو یہ فتنۃ الناس، یہاں فتنتم انفسکم تیسری قسم ہوا کہ جس میں انسان خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیتا، خام خواہ لنگر ڈال دیتا۔ کوئی صاحب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے، وہ ٹوکرے میں کچھ رکھا ہوا ہے سامان، اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نہیں اٹھا سکتا تو اور اس میں ڈالتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر نہیں اٹھا سکتا پھر اور ڈالتا ہے، اور پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ عقل مند کون ہے؟ نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں اٹھا سکتے تو سامان کم کرو تم، وہ اور ڈالتا ہے پھر۔ آپ نے فرمایا یہ بھی آپ کا امتی ہے۔ عمر جو جو ہماری کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو بوجھ ہم زیادہ ڈالتے چلے جاتے، اور وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ تمناؤں کا بوجھ، تمناؤں کا بوجھ۔ پہلے یہ ہوتا ہے بس یار یہ قرضہ اتر جائے واپس چلا جاؤں گا، پھر یہ ہوتا ہے یار سوزوکی کے پیسے ہو جائیں چلو واپس چلا جاؤں گا، روزی کما لوں گا، پھر آہستہ 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 وہ خواہشیں بڑھتی جوان ہوتی چلی جاتی، جو ایک ٹارگٹ پورا ہوتا ہے آگے نیا ٹارگٹ، موونگ ٹارگٹ ہے ہمارا، ہم خود اٹھا کے آگے رکھ لیتے، جیسے نماز میں سترہ رکھتے ہیں۔ تو فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کر لیا، ہم خود انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ریشم کا کیڑا ہے، توت کے جو پتے ہیں یہ اس کی بڑی پسندیدہ غذا ہے، اس کو یہ کھلاتے ہیں، اس میں پتہ ہے آپ کو لیس بھی ہوتی ہے، وہ جتنا کھاتا ہے اتنی پھر ریشم پیدا کرتا ہے، تو وہ اس کو سونے نہیں دیتے، لائٹیں جلا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ لگا رہے اپنے کام میں، اور وہ لگا رہتا ہے، اپنے گرد وہ بنتا ہے، یہ ریشم خارج کرتا ہے مادہ اور اپنے گرد اس کا ہٹ بناتا رہتا ہے شکل۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بناتے 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 اپنا ایگزٹ بھی بن دیتا ہے، بند کر دیتا، اس کو بند ہو جاتا۔ جب ایگزٹ بند کر دیتا ظاہر ہے پھر کھانے کے کوئی چانسز نہیں رہتے اس کے، تو اور ریشم بنانے کے چانسز بھی نہیں رہتے، تو وہ جیسے یہ آپ کھائیں زیتون تو اس کی جو گٹلی ہوتی ہے اس ٹائپ کی اس کی گٹلیاں بن جاتی ہیں، ان گٹلیوں کو پھر وہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو پہلے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اندر مر جائے، اس کے بعد اس کو ابالتے ہیں گرم پانی میں اور پھر اس کو کھولتے ہیں، ان گٹلیوں کو، وہ ریشم کو کھولتے ہیں۔ تو وہ ریشم کے کیڑے کی طرح ہم لوگ دنیا بننا شروع کرتے اور بنتے 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 اپنا ایگزٹ بھی بند کر دیتے، حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں، جائز ناجائز ہمیں یاد کو نہیں ہوتا، اور مخرج بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ مخرج کھلا رہے، رب کے ساتھ بندے کا رابطہ رہے، نیٹ ورک پول
برقرار رہے، سگنلز بحال رہیں، یہ علاج ہے اس دنیا کے سائیڈ ایفیکٹ سے نکلنے کا۔ اور یہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، اپنے اپنے کنسیپٹس ہوتے ہیں، اور چونکہ بچپن سے ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے، ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی تسبیحات کرنی ہے، اور ہم وہ بیٹھ کے اکیلے میں اور پوری کر لیتے ہیں۔ نہ بھی ہو تو ہم ٹیکسی بھی چلا رہے ہوں تو ساتھ میں تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ گیئر بدلی کرنا یا پیسے واپس دینے سواری کو تو ہم انگوٹھا رکھ لیتے ہیں وہاں پہ کہ کوئی دانہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، حساب کتاب گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کا نام ذکر، ہمارے یہاں اس کا نام ذکر۔ اتنی دفعہ استغفار کرنا ہے، اتنی دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے، اتنی دفعہ الحمدللہ کہنا ہے، اتنی دفعہ فلاں کرنا ہے۔ یہ نہیں، جو یاد رب کہتا ہے وہ کوئی اور چیز۔ وہ یاد کبھی بند نہیں ہوتی، اس کا ٹکر چلتا رہتا۔ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہو، آپ تجارت کر رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، بول رہے ہیں، عدل کر رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ چلتی رہتی، وہ والی محبت۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ صرف اذان ہو تو نہیں، یہ بھی ایک قسم ہے نا کہ اذان ہوئی، یاد آ گیا نماز پڑھنی ہے، گئے جا کے نماز پڑھ کے، اور پھر بھول کے سیڑھیوں سے اترتے ہی سگنل جواب دے گئے، پھر اب ہماری مرضی چلے گی۔ اب خدا یاد نہیں آتا، جھوٹ بولتے ہو خدا یاد نہیں آتا، کم تولتے ہو خدا نہیں یاد آتا، دودھ میں پانی ملاتے ہوئے، دوائیوں میں مکس کرتے ہوئے، سب کچھ خدا یاد ہی نہیں آتا۔ اور ابھی وضو میں ہوتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ وضو ٹوٹا نہیں ہے، اسی وضو میں جا کے ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی اور مغرب کی نماز بھی پڑھنی، یہ یاد ہے، ایک یہ یاد ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہی، مغالطہ ہے۔ خدا کی یاد ہو تو یہ کام ہوتے نہیں ہیں، خدا یاد ہو تو۔ اللہ پاک فرماتا ذکر اللہ فاذا ہم یبصرون، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دیکھنا ہے، یہی وہ بصیرت ہے جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں کام کرے گی۔ جنہیں رب یاد ہوگا وہاں بھی ان کا سگنل بحال ہوگا، سب انہیں نظر آ رہا ہوگا۔ جنہیں دنیا میں یاد نہ رہا، وہاں وہ صاحب بصارت پیدا نہیں ہوں گے، اندھے اٹھیں گے۔ جس نے ہمیں ہماری یاد سے روگردانی کر لیا، ہمیں بھول گیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشتاً ضنکا، ہم اس کی معیشت تنگ کرتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے پیسے ہوں گے، بعض دفعہ زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے غریب ہوتے ہیں، اس سے مراد نہیں، پیسے بے شک زیادہ ہوں، معیشت تنگ رہے گی، کہیں پھنسے ہوں گے، ٹینشن ہوگی، اگلا دے گا نہیں، ادھر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ہائپر ٹینشن ہے، گالیاں ہیں۔ جتنی زیادہ ہوگی اتنی خلش زیادہ ہوگی، اتنے مصائب زیادہ ہوں گے، اتنی بیماریاں زیادہ ہوں گی، دوڑ لگی رہے گی، ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ ذکر اللہ پاک نے دو جگہ کیا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جس نے دنیا اندھوں کی طرح گزاری، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ اندھا ہوگا اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے رول رہا ہوگا۔ جس طرح رش میں کوئی اندھا پھنسا ہوا تو آپ کو اچھی طرح پتہ کیا ہوتا ہے، اس میں آنکھوں والوں کا حال جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو اندھے کا کیا حشر ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا جبکہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، میری آنکھیں کدھر گئیں؟ میں نے تو ڈونیٹ بھی نہیں کی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى،
اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آتی تھیں، آئی تھیں، اور تو ان کو بھول گیا تھا، آج ہم تمہیں بھول گئے، اب ان آنکھوں کا تو نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے۔ بندہ پوچھتا ہے کہ جی وہ پی آئی والا کاؤنٹر کیا کہ بھائی صاحب فلائٹ تے اڈ گئی ہے، ان کاؤنٹر نو تسی جا کے چٹنا ہے، اب کیا کرو گے ان آنکھوں کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بندہ دوسرے بندے کے پیچھے لگا ہوا تھا مارنے کے لیے، وہ بھاگ رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا، تو اس نے جو پیچھے بھاگ رہا تھا کہا پکڑو اس کو، ذرا پکڑو۔ اس نے کہا خدا کے لیے مجھے پکڑو مت، یہ مجھے مار دے گا۔ ایک بندہ گلی میں کھڑا تھا جو یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، خیر اس نے پکڑ لیا، ہم درد بن کے پتہ نہیں جیب کاٹ کے بھاگا، چوری کر کے بھاگا، کیا کر کے بھاگا، اس نے پکڑ لیا، اس آنے والے نے پیچھے اس کو مار دی، کیس پیش ہوا۔ وہ بندہ جو گلی میں کھڑا تھا وہ بطور گواہ بھی پیش ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے میرے سامنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دو، جس نے پکڑا تھا اس کو قید کر دو، اور جس نے دیکھا تھا اور چھڑایا نہیں تھا اس کی آنکھیں نکال دو۔ اب ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ جب یہ آنکھیں کوئی کام نہیں کرتی تو پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ نکال دو اس کی آنکھیں۔ تو دنیا میں دیکھتا رہا، ظلم دیکھتا رہا، تیرے پڑوس میں ہوتا رہا، تیرے اندر اتنا ہی حمیت نہیں تھی کہ تو حق کی بات کرتا، تو کسی کو ظلم سے روکتا، تو کسی مظلوم کی مدد کرتا۔ اب تو یہاں یہ سارا سلسلہ نہیں ہے، تو اب ان آنکھوں سے بنٹے کھیلنے ہیں یہاں، کیا کرنا ہے؟ یہ جتنی صلاحیتیں، یہ جتنا جو کچھ ہمارے پاس مال و دولت ہے، یہ یہاں کا کھیل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ دنیا اور مثلہا اسی جیسا اور بھی ہو، اور وہ سارا سونا ہو، یہ زمین پوری سونے کا گولا بن جائے، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ فدیے میں دے دے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے۔ آج ایک درم بندے کو جہنم سے بچا لیتا نہیں دے، اس وقت یہ ثواب دینے کی کوشش کریں گے، قبول نہیں کیا جائے۔ یہ سارا دنیا کا کھیل ہے۔ آج آپ کے اندر طاقت ہے، یہ طاقت اگر کسی مظلوم کے کام نہیں آتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس فن ہے، اس فن کی زکوٰۃ ہے۔ جوانی ہے، جوانی کی زکوٰۃ ہے۔ کسی بوڑھی کو سڑک پار کروا دو یار، کوئی پھنسا ہوا ہے اس کو، اس کی مدد کر دو، کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو۔ تو رب کی جو یاد ہے وہ یہ کام، برے کام ہونے نہیں دیتی، وہ پٹی چلتی رہتی ہے اس کی، وہ رب کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کا خیال رکھ اللہ تیرا خیال رکھے گا، تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کر، اللہ پاک تیرے معاملات کی حفاظت کرے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس کا نگران رب ہو، جس کے معاملات کا کوآرڈینیٹر رب ہو، وہ نگرانی کر رہا ہو، اس کو نقصان ہو سکتا نہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں اللہ کی حدوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ فَاذْكُرُونِی، یاد کی کوئی حیت نہیں ہے کہ لازم اپنے اوپر پرنا ڈالنا ایک جگہ بیٹھ کے اور پھر جناب علی اس طرح کرنی ہے اور یہ کرنی نہیں۔ یاد تو یاد ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، یہ جو محبت ہے مجازی اصل میں یہ رکھی اسی لیے گئی ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ اللہ پاک کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی، اور بندہ کہ اللہ پاک مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو اتنا سادہ ہوں مجھے پتہ ہی نہیں محبت کس کو کہتے ہیں۔ سب کو یہ اسی لیے ہوتی ہے۔ یہ ہارمونل چینجز جب ہوتی ہیں تو یہ سب اس میں مبتلا ہو جاتے، بدصورت سے بدصورت آدمی بھی ایک وقت تک ہے اپنے آپ کو وہ ہیرو سمجھتا، کسی کا ہیرو ہوتا ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اسے آئینہ دکھایا جا سکے کہ دیکھ اس سے تجھے محبت تھی نا، تو کبھی اس کو بھولا ہے؟ تو کپڑے استری کرتے ہوئے یہ تمہیں یاد ہوتا تھا، ضروری نہیں مسجد میں یاد ہے، بازار میں بھی تمہیں یاد ہوتا تھا، اسکول میں بھی تمہیں یاد ہوتا تھا، کتاب پڑھتے ہوئے تمہیں یاد ہوتا تھا، پیپر دیتے ہوئے تو کبھی بھولے اس کو؟ مجھے کیسے بھول گئے تم؟ محبت نہیں تھی نا۔ ہم کہتے ہیں تسبیحات پڑھ کے یہ لو سرکار وہ 300 تسبیحات کٹو جنت،
چابی کڈو. یہ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو بنیے والا حساب ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے. اس طرح تو بیٹا بھی اگر کرے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ ہم نے اس کو تخلیق نہیں کیا، ہم سبب بنے ہیں. کہ بچہ لا کے آپ کے ہاتھ پہ پانی کا گلاس رکھے اور کہ کڈو روپیہ جی، کیا دل کرتا ہے آپ کا؟ وہ پانی دینا تیرا فرض بنتا تھا یار، میں تیرا باپ ہوں. جو آپ نے دیا وہ انعام کے طور پہ ایک دفعہ اسے دے دیا، اس کی عادت ہی خراب ہو گئی. آپ نے تو انعام دیا تھا، وہ پانی دینے کی قیمت نہیں دی تھی. اس نے کہا بھائی موج ہو گئی، جدو بابے نو ترے لگے پیسے کڈو. اور رب تمہیں جنت دے رہا ہے، انعام میں دے رہا، قیمت نہیں ہے. ان نمازوں کی قیمت جنت نہیں ہے جو ہم پڑھتے، رب تو انعام دے رہا ہے تمہیں، اور تم سچی مچی اسی کے پیچھے لگ گئے ہو. جو یہ مانگیں گے انہیں کہے گا پہلے اپنی نماز دیکھ تو لو سرکار، یہ تم بنیاں چن رہے تھے سجدے میں، اب مجھے تم یاد کر رہے تھے. یہ تم فیصلہ کر رہے تھے کس مارکیٹ میں جانا ہے شاپنگ کے لیے، تم فیصلہ کر رہے تھے پیٹرول کس پیٹرول پمپ سے لینا ہے، جاتے ہوئے لینا ہے آتے ہوئے لینا ہے. جنت کیسی؟ میں تو تمہیں پوری نماز میں یاد کوئی نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد بندے جو ہے وہ نمازی لے آنا وصیت لکھوانی میں. بچہ گیا کچھ 4-5 نمازی لے گئے تو انہوں نے کہا بس اتنی نمازی مسجد میں ہے؟ انہوں نے کہا بس نمازی تو یہی تھے، باقی تو بس ایویں ہی آئے ہوئے تھے. انہوں نے نمازیوں سے پوچھا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی. جن کو تو یاد تھا ان کو وہ ساتھ لے گئے، جن کو یاد نہیں تھا وہ اپنے اونٹوں کا حساب لگا رہے تھے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا با نمازی تو یہی مجھے ملے ہیں، باقی تو اپنے حساب کتاب کر رہے تھے. تو جو اپنی عبادت کے عوض رب سے جنت مانگے گا اللہ اس کی پھر کوالٹی دکھائے گا یہ. اور جو جنت کی بات نہیں کرے گا اللہ پاک اس کی جیسی بھی ہوگی قبول کرتا چلا جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنے فضل سے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، عملوں سے نہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ قرآن میں نہیں آیا کہ ہم ان کا حساب کریں گے حساباً یسیرا، حاسبناہا حساباً یسیرا، آسان حساب. آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آسان حساب کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کوالٹی چیک نہ کرے، وہ کہیں اتنے روزے اللہ کا ٹھیک، وہ کہیں اتنی نمازیں اللہ کا ٹھیک. عائشہ جس کی عبادت کو دیکھنے پرکھنے کے لیے اللہ نے روک لیا اس کی ماں مر گئی. پردے رکھے وہ فرشتے گنتے جائیں اور وہ قبول کرتا چلا جائے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ بدلے میں قیمت نہیں مانگ رہا، تحفہ مجھے پیش کر رہا ہے. اور تحفے کی کوالٹی چیک نہیں کی جاتی، جب پیسوں کی بات ہو تو کوالٹی چیک کی جاتی ہے. تو یاد جو ہے اس کا دھواں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو سامنے آ جاتا ہے. پرانے زمانے میں ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، آج کل کے تو بچوں کو پتہ نہیں ہے. اس میں ماچس نہیں ہوتی تھی، ہمارے یہاں وہاں کشمیر میں آگ دبا دیا کرتے تھے اور پھر دینی ہوتی تھی، یہ جو چیڑ کی ایک لکڑ ہوتی ہے وہ بھری ہوئی ہوتی تھی، اس سے ساری لکڑ میں ہوتا ہے، اس میں جو لزگا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی ہاں، اس میں سے جو وہ لیسدار مادہ نکلتا ہے تو وہ لگا دیتے ہیں، ڈولیاں اس میں سے نکلتا رہتا ہے. وہ جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس میں جس میں ابھی باقی ہوتا ہے نا، وہ بالکل بیسن کٹ جو ہوتی ہے اس طرح کا اس میں لگا ہوا پتہ ہوتا ہے اس میں، اس کو وہ رکھ لیتے تھے کاٹ کے، اس کو دینی کہتے تھے. اسی کے زور پر پھر وہ دیکھتی تھی آگ، تو وہ دبا دیتے تھے. دبی ہوئی آگ ہفتہ دبی رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اور پھر جب انہیں ضرورت ہوتی روٹی پکانے کی، چائے بنانے کی، تو وہ اس کو نکال کے اس راکھ میں سے تو 2 پھونکے مارتے تھے، دینی رکھتے تھے، انگارہ جل جاتا تھا. یہ جو محبت کی آگ ہے نا، یہ دبی رہے،
جب ناپ تولو نفع نقصان کی بات ہو تو وہ پھر چنگاری بنانا دور نہیں ہوتا، چونکہ آگ اندر دبی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ نفع نقصان کے فیصلے ہم کرتے نا، کہا کہ اگر یہ تم کام کرو گے مالی طور پر تمہیں اتنا نقصان ہو جائے گا۔ غیر جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو پیسہ تو ہماری جیب سے جاتا ہے نا، اور پیسے سے ہمیں محبت ڈالی گئی ہے، اور یہی محبت ہمارا امتحان ہے۔ اگر اس سے محبت نہ ہو تو پھر دینے کا ثواب کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں تکلیف کوئی نہیں۔ جو چیز دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، اندر نفس کہتا ہے یار کیا کرتے ہو، اتنے پیسے بنتے ہیں، وہ مکالمہ لازم ہوتا ہے انسان کے، اور کیوں دے رہے ہو؟ اب اس کیوں کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو اتنے دے رہا ہوں تو مجھے اتنے ملیں گے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے کہاں ہے، تو نے تو اندھے کنویں میں پھینک دیے، سوائے اس کے کہ میرا رب راضی ہوتا ہے دینے سے۔ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ دے رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس بندے نے میرے فلاں بندے کی مدد کی ہے، اور ہم نے جو دیا ہے وہ رب کے دیے ہوئے میں سے دیا۔ میرا امتحان تھا۔ اللہ زیادہ دینے سے پہلے امتحان لیتا کہ بھئی یہ دیتا کہ نہیں دیتا۔ یہ غریب جو ہیں ان کا اصل میں کہیں حصہ ہے، رشتہ داروں کے یہاں ہوتا ہے، رشتہ دار دیتے نہیں، ہمیشہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جہاں بھی ذکر قرآن میں آیا تو فرمایا کہ یتیمن ذا مقربۃ، یتیم قریبی یتیم، او مسکینن ذا متربہ، یا مٹی میں رلا ہوا مسکین۔ تو قریبی یتیم، اب بندہ یہ سوچے کہ یار رشتہ دار کو دینا کم از کم خونی رشتہ ہے، ایک کھچ ہوتی ہے خون کی، اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ دے رہا ہے تو اس کا اجر کم ہونا چاہیے کہ رشتہ دار کو دیا، غیر کو دے تو زیادہ ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، یہ تو اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں پہ، اپنے تو کھاتے ہیں، اپنے تو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ بچی ہے، باپ فوت ہو گیا، مکان ماں کے نام ہے، اور ماں کی وراثت میں چچاؤں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر بیٹا نہ بھی ہو تو اس عورت کے بھائیوں کا حصہ ہے، مرد کے اس کے شوہر کے بھائیوں کا حصہ نہیں ہے اس کی جائیداد میں۔ مکان ہے، چچے جو ہے وہ اس کو نکال کے مکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک یتیم بچی ہے، بتائیے کوئی غیر ہے؟ یہ ہے یتیمن ذا مقربۃ، قریبی جو یتیم ہے رشتہ دار، ان کا خیال رکھنا، ان کو دینا، ڈبل اجر ہے۔ چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کا تقابل، اس کی دوڑ، اس کی مسابقت، اس کی ریس رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، کزنز کے ساتھ، کہ میں اس سے، میرا لباس اس سے اچھا ہو، میرا گھر اس سے اچھا ہو، میری گاڑی اس سے اچھی ہو، اور کسی سے نہیں ہوتی، اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے، کزن سے ہوتی ہے، یہاں بھائیوں کے یہاں ہوتی ہے۔ ایک بھائی گیا ہے ولے کا، اس نے آرڈر دیا ہے، دوسرے بھائی کی بیوی ساتھ اس کو لے کر اسی کنسلٹنٹ کے پاس گئی ہے کہ اس نے کون سا پسند کیا ہے، اور پھر وہ دیکھے گی اور پھر کہے گی کہ میرا اس میں یہ ڈالنا اس سے زیادہ اچھا ہو میرے والا ولا۔ یہ سب کے یہاں یہ مسابقت۔ تو اس وقت سوائے اس کے کہ یہ کرنے سے میرا رب راضی ہوگا، مجھے صرف اس کی خوشی چاہیے، میرا رب خوش ہو گیا، میرے پیسے پورے ہو گئے۔ آپ کسی ملحد کو میتھمیٹیکلی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو اتنا لاکھ دے دیا، اتنے ہزار دے دیا، کسی مریض کو خون دے دیا، اس سے تمہیں ملا کیا ہے بھائی صاحب؟ وہ پوچھتا ہے تمہیں کیا ملا ہے، مجھے دلیل دو۔ کہتے یار میرا رب راضی ہوگا۔ کہتا تیرا پاس دلیل کیا تیرا رب راضی ہوگا؟ کہتا مجھے رسید وصول ہو گئی ہے بھائی صاحب، میں نے دیا نا، مجھے وصول ہو گئی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دلیل تمہیں کیوں دوں؟ دلیل تو مجھے ملی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں رب کی یاد، کہ ہر حال میں دل اس کے ساتھ ٹنگا رہے، اس کی ناراضگی سے ڈرے بندہ کو۔ گناہ ہو جائے نا تو جہنم سے نہیں، اس بات سے ڈرے کہ اللہ کو تو میں نے کر دیا ناراض، اور اللہ ہی مجھے سب چیزوں سے بچا رہا تھا، اب میں باہر کیسے نکلوں یار؟ کوئی گاڑی مجھے نیچے دے دے گی، اس لیے کہ بچانے والے کو تو میں نے ناراض کر دیا، میری گاڑی کہیں لگ جائے گی، مجھے ایسے کوئی سی آئی ڈی والا پکڑ کے لے جا کر ڈال دے گا جیل میں، اور 4 مہینے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ یار میں نہیں نکلتا گھر سے، میں پہلے رب کو راضی کروں گا، پھر اطمینان سے باہر نکلوں گا۔ اے اللہ میں تیرے توکل پر نکلوں۔ کیا دعا پڑھتے آپ؟ یہ پڑھتے نا کہ اللہ پہ توکل کر کے، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ تیرے توکل پر باہر نکل رہا ہوں۔ اللہ کہتا ٹھیک جا،
وقیتا، تو بچا لیا گیا ہے۔ وہ والا ڈر، رب کی ناراضی کا ڈر کہ اللہ ناراض ہوگا، میں نے یہ رویہ اختیار کیا اللہ ناراض ہوگا، میں نے اس کو دھتکار دیا اللہ ناراض ہوگا، اللہ کیا سوچے گا، میں کیسا ہوں، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں اللہ کی نظروں سے گر جاؤں گا یار۔ اللہ فرشتوں میں میری تعریف کرتا پھرتا ہے کہ یہ میرا بندہ دیکھو یہ ایسا ایسا، اور میں ایسے کروں گا تو اب اللہ فرشتوں میں تعریف تو نہیں پھر کرے گا نا، پھر تو چپ ہو جائے گا وہ۔ فرمایا کہ تم جب مجمع میں میرا ذکر کرتے ہو، اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، پہلے میں ایسا تھا اللہ نے یہ کیا، اللہ مجمع میں کہتا ہے اس بندے کو دیکھو تو یہ ایسا تھا، اس سے پھر ایک دفعہ غلطی ہو گئی، پھر یہ بڑا ہی رویا، پھر حالانکہ اس نے مجھے دیکھا ہوا نہیں، میرا عذاب بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن اس کی جان ہی نکل گئی تھی، اتنا رویا تھا، پھر ان کو کلپ لگا کے دکھاتا یہ دیکھو اس کا حشر، دیکھو اس کا۔ یہ ہے تذکرہ کہ تو پھر اللہ کی مجلس میں زیر بحث آتا ہے جب تو بندوں میں اللہ کے احسانات اس کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو یا تو وہ کسی کی تنقید کرتا ہے، کسی کا شکوہ کرتا ہے، یا کسی کی تعریف کرتا ہے۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں کیا، میں نے یہ سوچا، میں نے فلاں جگہ پلاٹ لے لیا، میں نے فلاں چلتا ہوا کاروبار لے لیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ کسی نے یوں کیا، میرے ساتھ کسی نے یوں کیا، میرے ساتھ کسی نے فلاں کر دی۔ یہی دو ہی ہمارے موضوعات ہوتے جس کے پاس آپ بیٹھیں گے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے آپ کو کہاں سے اٹھایا، اللہ پاک نے آپ کو رستہ سجایا، اللہ نے دل میں ڈالی، اللہ نے دماغ میں ڈالی، اللہ نے سبب بنایا، اللہ نے فلاں کا دل پھیر دیا، یار اللہ کے تذکرے تم کیوں نہیں کرتے؟ میں اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ نے یہ کرتے۔ یہ امتحان آتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ایشو ہوا ہے، اللہ نے اوکے کیا تو ہمیں ملا ہے، اس کے بغیر باروں بار ہم نہیں کما سکتے تھے، باروں بار یہ دولتیں یہ نعمتیں ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں نہیں، تم ایک نعمت کے فوائد گننے لگے تو تم گن نہیں سکتے۔ صرف ایک پانی جو تیری تلی میں ہے تو کچھ ہے، تیری آنکھوں میں ہے تو کچھ ہے، تیرے گردے میں ہے تو کچھ ہے، وہ انگور میں ہے تو کچھ ہے، وہ مالٹے میں ہے تو کچھ ہے، وہ ایک پانی کے تو فوائد نہیں گن سکتا۔ وہ انار میں چلا جاتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، وہ ایک پانی، ایک سورج ہے، وہی دھوپ ہے، وہ گندم کو پکا دیتی ہے، سکھا دیتی ہے، وہ انگور میں پانی بھر دیتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شکر تو کرنا دور کی بات رہی، تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ کیا پیاری بات فرمائے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر لیے، تمہارے نوکر بنا دیے، تم اس کے شانوں پر چلتے ہو۔ آپ اندازہ کریں اتنی طاقتور چیز ہے یہ کھولتی ہوئی دیگچی ہے۔ سورہ تبارک میں یہی کہا نا کہ تم کتنے اکڑ کر اس کے شانوں پر چل رہے ہو، یہ شانیں ذرا سے ہلا دیتی ہے تو بڑے بڑے پلازے زمین بوس ہو جاتے، اور تم آرام سے چل رہے ہو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً، نعمت کی جمع نعمہ، ظاہرتاً ظاہر بھی اردو میں بولتے ہیں، باطنہ باطن بھی اردو میں بولتے ہیں۔ اسبغ، اسباغ الوضو ہوتا ہے تر بتر وضو کرنا، پانی لگ کے نچڑ جائے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ پانی گراتے ہیں، عربوں میں نہیں گراتے، ٹوٹی کے نیچے ہوتا ہے نا، وہ دھل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹوٹی کے نیچے بھی جب ایسے ایسے کرتے تو عرب ہنستے ہیں، عجیب منظر ہوتا ہے کہ پانی بھائی آپ نے ٹوٹی کے نیچے، وہ لوٹا تو نہیں تھا نا، لوٹے میں ہوتا ہے، چلو پہلے آپ نے ایک مٹھی میں لیا، پھر دھویا، پھر ادھر دھویا، تو پھر پانی بہانے کے لیے، تو ٹوٹی کے نیچے تو آلریڈی بہہ رہا ہے نا پانی، لیکن وہ عادت ہے نا، بڑی میں نے بلانے کی کوشش کی ہے لیکن سال 6 مہینے میں ایک دفعہ مجھ سے بھی ایسے ایسے ہو جاتا ہے، بچپن سے چونکہ ہے۔ فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے تمہیں اندر اور باہر سے اپنی نعمتوں میں چپڑ دیا ہے، ماں کی طرح دھوکہ نہیں دیا جو پراٹھے میں باہر باہر لگا کے گھی تو تمہیں ترخا دیتی ہے، اندر باہر تو اس نے نعمتیں چپڑ دی ہیں، وہ نچڑ رہی ہیں تم سے اور تم مجھے یاد ہی نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔